السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو جو مولانا روم نے ایک بیان کی ہے مثال، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باز ہے نا، وہ الوؤں میں آ کے جا گرا۔ اب یہ الو ہو گئے پریشان۔ اب یہ باز اور الو جو آگے جا کے وہ سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ باز یعنی جو میسنجر آتے ہیں، اور الو یہ ان کی قوم رہتی ہے، ان کی عوام رہتی ہے، جن کی طرف وہ میسنجرز بھیجے جاتے ہیں، پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، دودھ بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ یہ ایک باز تھا، وہ الوؤں میں آ کے جا گرا۔ اب جیسے ہی وہ الوؤں میں آ کے جا گرا، وہ الو ہے نا وہ پریشان ہو گئے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ باز کا یہاں پہ کیا کام ہے۔ اب وہ الو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ باز اس لیے آیا ہے کہ یہ تمہارے دھرتی پر قبضہ کر لے، یہ تم کو اپنے گھروں سے نکال دے، یہ تمہاری جائیداد پہ قبضہ کر لے، اس لیے یہ باز یہاں پہ آیا ہے۔ جیسے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون جو تمہارے پاس آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں، یریدان ان یخرجکم من ارضکم، تاکہ وہ تمہیں نکال دے تمہارے زمین سے۔ تو پھر انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکالنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں اس زمین سے، اس دنیا سے کیا سروکار ہے، ہمیں دنیا کی محبت نہیں ہے جیسے کہ تمہیں ہے۔ تم اس کو اپنا مکان سمجھتے ہو، ہم اس کو قید خانہ سمجھتے ہیں۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ دنیا، ایک حدیث ہے کہ یہ دنیا جنت ہے کافروں کے لیے، اور یہ دنیا قید خانہ ہے مومنوں کے لیے۔ تو ان میں کھلبل مچ گئی، اور یہ پھر بتانے لگے کہ میں اس بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے بہت پیار کرتا ہے، اس بادشاہ کا کچھ میسیج میں لے کے آیا ہوں، اور بادشاہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ جیسا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ کے پاس باز رہتے تھے مگر الو نہیں رہتے تھے، یعنی بادشاہ کو باز سے دلچسپی ہوتی ہے، بادشاہ پالتے ہیں بازوں کو، اور بادشاہ اس سے شکار بھی کرتے ہیں، اور ان کی ایک اپنی پسند ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض یہ کہتا ہے الوؤں سے کہ میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ تو یہ الوؤں میں ایسی کھلبل مچ گئی کہ یہ کہنے لگے کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ راستہ صحیح ہے، کیونکہ وہ راستہ تمہارے باپ داداؤں کا تھا، جو باپ دادا تمہارے کرتے آئے، کیا وہ راستہ غلط ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض یہ کہتا ہے کہ میں تم کو چلو بادشاہ کی طرف لے جانے آیا ہوں، جو مجھ سے تعلق پیدا کر دے گا۔ بعض یہ کہتا ہے جو مجھ سے تعلق پیدا کر دے گا وہ بادشاہ کی طرف لوٹ کے جائے گا، وہ مطمئن ہو کے بادشاہ کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن لوٹ جا تیرے رب کے پاس، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم میسنجرز کی پیروی کریں گے، جب ہم ان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، جب انہوں نے کہا ہے جو میسج اس کو ہم فالو کریں گے، تبھی ہم جا کے
اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے سکتے ہیں، اور حاضر تو سب کو ہی ہونا ہے، مگر وہاں پہ رسوائی نہیں ہوگی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت خوب طریقے سے ویلکم کرے گا۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ بعض یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے پر بھی نوچ لیے، یعنی مجھے ایذائیں دی، مجھے تکلیف دی، تو وہ دن دور نہیں کہ تمہارے گھونسلوں کو میرا بادشاہ اکھاڑ دے گا۔ یعنی اگر تم نے کسی بھی طریقے سے میسنجر کو ٹھیس پہنچائی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہے، تم لوگ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہو جاؤ گے، اور تم پر یہ عذاب آ کر ہی رہنے والا ہے۔ تو یاد رکھو کہ مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ بعض یہ کہتا ہے مجھ سے تعلق پیدا کرو تو میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں جو سیدھا میرے بادشاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے کسی بھی طرح کی تکلیف دی، مگر میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی میرے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تو جا، تیرے کو کتنی بھی تکلیف ہو اس کو برداشت کر لے، وہ ایذا پہنچائے تو برداشت کر لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا، 13 سال تک مکے کی زندگی میں انہوں نے اف نہیں کیا، انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، ان پر بہت زور زبردستیاں کی گئی کہ وہ اپنے دین سے ہٹ جائے، مگر انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ آخر میں ان کو ہجرت کا حکم آ گیا اور مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں چھوڑا کہ تبلیغ کرنا، یعنی اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلانا، یہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا اے رسول جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کو تم پہنچا دو لوگوں تک۔ اگر تم نے نہیں پہنچایا لوگوں تک تو تم نے رسالت کا حق ادا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تو تمہیں لوگوں سے بچا ہی دے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جتنی بھی مصیبتیں ہماری راہ میں آ جاتی ہے، جتنا بھی نالج ہم کو پہنچ جاتا ہے، جتنا بھی خدا کا نالج، گاڈ کا نالج ہم تک آ جاتا ہے، وہ ہمارا کام ہے کہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر انہوں نے قبول کیا ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو آپ بری ذمہ ہو گئے کہ ہم کو جو نالج تھا وہ تو ہم نے پہنچا دیا۔ یہ بہت اچھی مثال لگی مجھے جو انہوں نے دی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، شاید ہی کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔